شام نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں زہری نے، انہیں ابن المسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حبشہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حراب چھوٹے نیزے کا کھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ آ گئے اور کنکریاں اٹھا کر انہیں ان سے مارا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر انہیں کھیل دکھانے دو۔ علی بن مدینی نے یہ بیان زیادہ کیا کہ ہم سے عبد الرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خبر دی کہ مسجد میں یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2901۔ اوزائی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ ایک ہی ڈھال سے کر رہے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بڑے اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر مارتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر دیکھتے کہ تیر کہاں جا کر گرا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2902۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب احد کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خود آپ کے سر مبارک پر توڑا گیا اور چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا اور آپ کے آگے کے دانت شہید ہو گئے، تو علی رضی اللہ عنہ ڈھال میں بھر بھر کر پانی لا رہے تھے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا زخم کو دھو رہی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خون پانی سے اور زیادہ نکل رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا، جس سے خون آنا بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2903۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن دینار نے، ان سے زہری نے، ان سے مالک بن اوس بن حدسان نے اور ان سے عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بنو نذیر کے باغات وغیرہ اموال ان میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر لڑنے کے دے دیا تھا۔ مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے کے لیے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تو یہ اموال خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تھے، جن میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیار اور گھوڑوں پر خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہر وقت تیاری رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2904۔ سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن شداد نے اور ان سے علی رضی اللہ عنہ نے۔ دوسری سند ہم سے قبیصیہ بن عقبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن شداد نے بیان کیا، کہا کہ میں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بعد میں نے کسی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے خود کو ان پر صدقے کیا ہو۔ میں نے سنا کہ آپ فرما رہے تھے تیر برساؤ سعد رضی اللہ عنہ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2905۔ ابو الاسود نے بیان کیا، ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو دو لڑکیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت گا رہی تھیں۔ آپ بستر پر لیٹ گئے اور چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا، اور اس کے بعد ابو بکر آ گئے اور آپ نے مجھے ڈانٹا کہ یہ شیطانی گانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ انہیں گانے دو۔ پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ دوسری طرف متوجہ ہو گئے تو میں نے ان لڑکیوں کو اشارہ کیا اور وہ چلی گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2906۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈان کے کچھ صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل دکھلا رہے تھے۔ اب یا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا آپ نے ہی فرمایا کہ تم بھی دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کھڑا کر لیا، میرا چہرہ آپ کے چہرے پر تھا، اس طرح میں پیچھے پردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی، اور آپ فرما رہے تھے خوب اے بنو رافدہ۔ جب میں تھک گئی تو آپ نے فرمایا بس۔ میں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا تو پھر جاؤ۔ احمد نے بیان کیا اور ان سے ابن وہب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد دوسری طرف متوجہ ہو جانے کے لیے لفظ عمل کے بجائے فلما غفل نقل کیا ہے،
یعنی جب وہ ذرا غافل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2907۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات مدینے پر ایک آواز سن کر بڑا خوف چھا گیا تھا۔ سب لوگ اس آواز کی طرف بڑھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے تھے اور آپ نے ہی واقعے کی تحقیق کی۔ آپ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر سوار تھے جس کی پشت ننگی تھی، آپ کی گردن سے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فرما رہے تھے کہ ڈرو مت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو گھوڑے کو سمندر کی طرح تیز پایا ہے، یا یہ فرمایا کہ گھوڑا جیسے سمندر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2908۔ اوزائی نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن حبیب سے سنا، کہا میں نے ابو امامہ باہلی سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ایک قوم صحابہ رضی اللہ عنہم نے بہت سی فتوحات حاصل کی اور ان کی تلواروں کی آرائش سونے چاندی سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ اونٹ کی پشت کا چمڑا، سیسا اور لوہا ان کی تلواروں کے زیور تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2909۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نجد کے اطراف میں ایک غزوہ میں شریک تھے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد سے واپس ہوئے تو آپ کے ساتھ یہ بھی واپس ہوئے۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایسی وادی میں ہوا جس میں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وادی میں پڑاؤ کیا اور صحابہ پوری وادی میں درخت کے سائے کے لیے پھیل گئے۔ آپ نے بھی ایک ببول کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار درخت پر لٹکا دی۔ ہم سب سو گئے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے کی آواز سنائی دی۔ دیکھا گیا تو ایک بدوی آپ کے پاس تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے غفلت میں میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا۔ جب بیدار ہوا تو ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے کہا مجھ سے تمہیں کون بچائے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ 3 مرتبہ میں نے اسی طرح کہا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعرابی کو کوئی سزا نہیں دی، بلکہ آپ بیٹھ گئے، پھر وہ خود متاثر ہو کر اسلام لائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2910۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے ان سے احد کی لڑائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتلایا کہ آپ کے چہرے مبارک پر زخم آئے اور آپ کے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے اور خود آپ کے سر مبارک پر ٹوٹ گئی تھی جس سے سر پر زخم آئے تھے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا خون دھو رہی تھی اور علی کرم اللہ وجہ پانی ڈال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ خون برابر بڑھتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی راکھ کو آپ کے زخموں پر لگا دیا جس سے خون بہنا بند ہو گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2911۔ عبد الرحمن بن مہدی نے بیان کیا، ان سے سفیان سوری نے، ان سے ابو اسحاق نے اور ان سے عمر بن حارث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے بعد اپنے ہتھیار ایک سفید خچر اور ایک قطع رازی جسے آپ پہلے ہی صدقہ کر چکے تھے کے سوا اور کوئی چیز نہیں چھوڑی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2912۔ شعیب نے خبر دی، انہیں زہری نے، ان سے سنان بن ابی سنان اور ابو سلمہ نے بیان کیا اور ان دونوں حضرات کو جابر رضی اللہ عنہ نے خبر دی۔ دوسری سند اور ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، انہیں ابراہیم بن سعد نے خبر دی، انہیں ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سنان بن ابی سنان الدولہ نے اور انہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک لڑائی میں شریک تھے، ایک ایسے جنگل میں جہاں ببول کے درخت بکثرت تھے۔ قیلولہ کا وقت ہو گیا، تمام صحابہ سائے کی تلاش میں پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے پھیل گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا۔ آپ نے تلوار درخت کے تنے سے لٹکا دی تھی اور سو گئے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھا۔ اس اجنبی نے کہا تھا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور جب صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے میری ہی تلوار مجھ پر کھینچ لی تھی
اور مجھ سے کہنے لگا تھا کہ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکے گا؟ میں نے کہا کہ اللہ۔ اس پر وہ شخص خود ہی دہشت زدہ ہو گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2913۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں عمر بن عبید اللہ کے مولا ابو نضر نے، اور انہیں ابو قتادہ انصاری کے مولا نافع نے، اور انہیں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے، کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکے کے راستے میں آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے، لشکر سے پیچھے رہ گئے۔ خود قتادہ رضی اللہ عنہ نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھر انہوں نے ایک گورخر دیکھا اور اپنے گھوڑے پر شکار کرنے کی نیت سے سوار ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو احرام باندھے ہوئے تھے کہا کہ کوڑا اٹھا دیں۔ انہوں نے اس سے انکار کیا۔ پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگا، اس کے دینے سے انہوں نے انکار کیا۔ آخر انہوں نے خود اسے اٹھایا اور گورخر پر جھپٹ پڑے اور اسے مار لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے بعض نے تو اس گورخر کا گوشت کھایا اور بعض نے اس کے کھانے سے احرام کے عذر کی بنا پر انکار کیا۔ پھر جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو اس کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ایک کھانے کی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی۔ اور زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان سے عطا بن یسار نے بیان کیا، اور ان سے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے گورخر کے شکار سے متعلق ابو نضر ہی کی حدیث کی طرح، البتہ اس روایت میں یہ زائد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا اس کا کچھ بچا ہوا گوشت ابھی تمہارے پاس موجود ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2914۔ خالد حذا نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن دعا فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عہد اور تیرے وعدے کا واسطہ دے کر فریاد کرتا ہوں، اے اللہ اگر تو چاہے تو آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور عرض کیا، بس کیجئے اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حد کر دی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زرہ پہنے ہوئے تھے۔ آپ باہر تشریف لائے تو زبان مبارک پر یہ آیت تھی۔ ترجمہ: جماعت مشرکین جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی اور پیٹھ دکھانا اختیار کرے گی، اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے، اور قیامت کا دن بڑا ہی بھیانک اور تلخ ہوگا۔ اور وہیب نے بیان کیا، ان سے خالد نے بیان کیا کہ بدر کے دن کا یہ واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2915۔ سفیان سوری نے خبر دی، انہیں عامش نے، انہیں ابراہیم نے، انہیں اسود نے، اور ان سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساعت جو کے بدلے میں رہن رکھی ہوئی تھی۔ اور یالی نے بیان کیا کہ ہم سے عامش نے بیان کیا کہ لوہے کی ذرا تھی، اور معلی نے بیان کیا، ان سے عبد الواحد نے بیان کیا، ان سے عامش نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوہے کی ایک ذرا رہن رکھی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2916۔ عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخیل جو زکوٰۃ نہیں دیتا اور زکوٰۃ دینے والے سخی کی مثال 2 آدمیوں جیسی ہے، دونوں لوہے کے کرتے زرہ پہنے ہوئے ہیں، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں۔ زکوٰۃ دینے والا سخی جب بھی زکوٰۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتا اتنا کشادہ ہو جاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹتا جاتا ہے، لیکن جب بخیل صدقے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی زرہ کا ایک حلقہ اس کے بدن پر تنگ ہو جاتا ہے اور اس طرح سکڑ جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس کی گردن سے جڑ جاتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ پھر بخیل اسے ڈھیلا کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2917۔ مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ شامی جبہ پہنے ہوئے تھے، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا
اور اپنے چہرے پاک کو دھویا۔ اس کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے آستین چڑھانے کی کوشش کی، لیکن آستین تنگ تھی، اس لیے ہاتھوں کو نیچے سے نکالا، پھر انہیں دھویا اور سر کا مسح کیا اور دونوں موزوں ہر دو کا بھی مسح کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2918۔ سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہ کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دے دی تھی، جو ان دونوں کو لاحق ہو گئی تھی، جو اس مرض میں مفید ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2919۔ حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے دوسری سند، اور ہم سے محمد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، ان سے قتادہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوؤں کی شکایت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ریشمی کپڑے کے استعمال کی اجازت دے دی۔ پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشمی کپڑا پہنے ہوئے دیکھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2920۔ قتادہ نے خبر دی اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت دے دی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2921۔ شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قتادہ سے سنا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی تھی، یا یہ بیان کیا کہ رخصت دی گئی تھی ان دونوں حضرات کو خارش کی وجہ سے جو ان کو لاحق ہو گئی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2922۔ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے جعفر بن عمرو بن امیہ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شانے کا گوشت چھری سے کاٹ کر کھا رہے تھے۔ پھر نماز کے لیے اذان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضو نہیں کیا۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شعیب نے خبر دی اور انہیں ظاہری نے۔ اس روایت میں یہ زیادتی بھی موجود ہے کہ جب آپ نماز کے لیے بلائے گئے تو آپ نے چھری ڈال دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2923۔ ثور بن یزید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے عمیر بن اسود اونسی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ کا قیام ساحل حمص پر اپنے ہی ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی ام حرام رضی اللہ عنہا بھی تھیں۔ عمیر نے بیان کیا کہ ہم سے ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو دریائی سفر کر کے جہاد کے لیے جائے گا، اس نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت واجب کر لی۔ ام حرام رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے کہا تھا، یا رسول اللہ کیا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں تم بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا لشکر میری امت کا جو قیصر رومیوں کے بادشاہ کے شہر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا، ان کی مغفرت ہوگی۔ میں نے کہا میں بھی ان کے ساتھ ہوں گی یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2924۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دور آئے گا جب تم یہودیوں سے جنگ کرو گے اور وہ شکست کھا کر بھاگتے پھریں گے۔ کوئی یہودی اگر پتھر کے پیچھے چھپ جائے گا تو پتھر بھی بول اٹھے گا کہ اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اسے قتل کر ڈال۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2925۔ جریر نے خبر دی عمارہ بن قعقاع سے، انہیں ابو زرعہ نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہو لے گی، اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا، کیا اے مسلمان، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2926۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا میں نے حسن سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عمر بن تغلب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا
کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ تم ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں یا ان کے بال بہت لمبے ہوں گے، اور قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ان لوگوں سے لڑو گے جن کے منہ چوڑے چوڑے ہوں گے، گویا ڈھالے ہیں چمڑا جمی ہوئی، یعنی بہت موٹے منہ والے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2927۔ اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ترکوں سے جنگ نہ کر لوگے، جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، چہرے سرخ ہوں گے، ناک موٹی پھیلی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہبند چمڑا لگی ہوئی ہوتی ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے جوتے بال کے بنے ہوئے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2928۔ زہری نے بیان کیا ان سے سعید بن مسیب نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے لڑائی نہ کر لوگے جن کے جوتے بالوں کے ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کر لوگے جن کے چہرے طے شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔ سفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابو زناد نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ زیادہ نقل کیا کہ ان کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی، ناک موٹی، چہرے ایسے ہوں گے جیسے تہ بتہ چمڑے لگی ڈھال ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2929۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے سنا، ان سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ ابو عمارہ، کیا آپ لوگوں نے حنین کی لڑائی میں فرار اختیار کیا تھا؟ برا رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشت ہرگز نہیں پھیری تھی، البتہ آپ کے اصحاب میں جو نوجوان تھے بے سر و سامان، جن کے پاس نہ زرہ تھی نہ خود اور کوئی ہتھیار بھی نہیں لے گئے تھے، انہوں نے ضرور میدان چھوڑ دیا تھا، کیونکہ مقابلے میں ہوازن اور بنو نصر کے بہترین تیر انداز تھے کہ کم ہی ان کا کوئی تیر خطا جاتا، چنانچہ انہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشانہ ان کا خطا ہوا ہو۔ اس دوران میں مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جمع ہو گئے۔ آپ اپنے سفید خچر پر سوار تھے اور آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کی سواری کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ حضور نے سواری سے اتر کر اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، پھر فرمایا، میں نبی ہوں، اس میں غلط بیانی کا کوئی شائبہ نہیں، میں عبد المطلب کی اولاد ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی نئے طریقے پر صف بندی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2930۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا ان سے ابن ذکوان نے، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی دعائے قنوت میں دوسری رکعت کے رکوع کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے۔ ترجمہ: اے اللہ سلمہ بن ہشام کو نجات دے، اے اللہ ولید بن ولید کو نجات دے، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات دے، اے اللہ تمام کمزور مسلمانوں کو نجات دے جو مکے میں مشرکین کی سختیاں جھیل رہے تھے، اے اللہ مضر پر اپنا سخت عذاب نازل کر، اے اللہ ایسا قحط نازل کر جیسا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں پڑا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2932۔ اسماعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ کتاب کے نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب بڑی سرعت سے لینے والے، اے اللہ مشرکوں اور کفار کی جماعتوں کو جو مسلمانوں کا استحصال کرنے آئی ہیں شکست دے، اے اللہ انہیں شکست دے اور انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2933۔
جعفر بن عون نے بیان کیا ہم سے سفیان ثوری نے، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عمرو بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور قریش کے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ اونٹ کی اوجڑی لا کر کون ان پر ڈالے گا؟ مکہ کے کنارے ایک اونٹ ذبح ہوا تھا اور اسی کی اوجڑی لانے کے واسطے ان سبوں نے اپنے آدمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجڑی اٹھا لائے اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز پڑھتے ہوئے ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اس گندگی کو ہٹایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بد دعا کی کہ اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ، اے اللہ قریش کو پکڑ۔ ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط سب کو پکڑ لے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا چنانچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر میں بدر کے کنویں میں دیکھا کہ سب کو قتل کر کے اس میں ڈال دیا گیا تھا۔ ابو اسحاق نے کہا کہ میں 7ویں شخص کا جس کے حق میں آپ نے بد دعا کی تھی نام بھول گیا، اور یوسف بن ابی اسحاق نے کہا کہ ان سے اسحاق نے سفیان کی روایت میں ابی بن خلف کے بجائے امیہ بن خلف بیان کیا، اور شعبہ نے کہا کہ امیہ یا ابی شک کے ساتھ ہے لیکن صحیح امیہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2934۔ حماد بن زید نے بیان کیا ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابن ابی ملیکہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ بعض یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا السلام علیکم، تم پر موت آئے۔ میں نے ان پر لعنت بھیجی۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہوئی؟ میں نے کہا کیا انہوں نے ابھی جو کہا تھا آپ نے نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا کیا اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے اس کا کیا جواب دیا؟ وعلیکم، یعنی تم پر بھی وہی آئے، یعنی میں نے کوئی برا لفظ زبان سے نہیں نکالا، صرف ان کی بات انہی پر لوٹا دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2935۔ ابن شہاب نے خبر دی ان سے ان کے چچا نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود نے خبر دی، انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کو خط لکھا جس میں آپ نے یہ بھی لکھا تھا کہ اگر تم نے اسلام کی دعوت سے منہ موڑا تو اپنے گناہ کے ساتھ ان کاشتکاروں کا بھی گناہ تم پر پڑے گا جن پر تم حکمرانی کر رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2936۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ دوس کے لوگ سرکشی پر اتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں، آپ ان پر بد دعا کیجئے۔ پاس صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ اب دوس کے لوگ برباد ہو جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں دائرہ اسلام میں کھینچ لا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2937۔ شعبہ نے خبر دی قتادہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو خط لکھنے کا ارادہ کیا تو آپ سے کہا گیا کہ وہ لوگ کوئی خط اس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاندی کی انگوٹھی بنوائی، گویا دست مبارک پر اس کی سفیدی میری نظروں کے سامنے ہے، اس انگوٹھی پر محمد الرسول اللہ کھدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2938۔ عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خط کسرا کے پاس بھیجا۔ آپ نے ایلچی سے یہ فرمایا تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو بحرین کے گورنر کو دے دیں، بحرین کا گورنر اسے کسرا کے دربار میں پہنچا دے گا۔ جب کسرا نے مکتوب پڑھا تو اسے اس نے پھاڑ ڈالا۔ مجھے یاد ہے کہ سعید بن مسیب نے بیان کیا تھا کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا کی تھی کہ وہ بھی پارا پارا ہو جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2939۔
ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے، اور انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر کو ایک خط لکھا جس میں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی۔ وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو آپ نے مکتوب دے کر بھیجا اور انہیں حکم دیا تھا کہ مکتوب بصرہ کے گورنر کے حوالے کر دیں، وہ اسے قیصر تک پہنچا دے گا۔ جب فارس کی فوج اس کے مقابلے میں شکست کھا کر پیچھے ہٹ گئی تھی اور اس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے، تو اس انعام کے شکرانے کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کا ملک اسے واپس دے کر اس پر کیا تھا، ابھی قیصر حمص سے ایلیا بیت المقدس تک پیدل چل کر آیا تھا۔ جب اس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کا کوئی شخص یہاں ہو تو اسے تلاش کر کے لاؤ، تاکہ میں اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس سے کچھ سوالات کروں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2940۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قریش کے قافلے کے ساتھ وہ ان دنوں شام میں مقیم تھے۔ یہ قافلہ اس دور میں یہاں تجارت کی غرض سے آیا تھا، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی، صلح حدیبیہ۔ ابو سفیان نے کہا کہ قیصر کے آدمی کی ہم سے شام کے ایک مقام پر ملاقات ہوئی اور وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو اپنے ساتھ قیصر کے دربار میں بیت المقدس لے کر چلا۔ پھر جب ہم ایلیا بیت المقدس پہنچے تو قیصر کے دربار میں ہماری بازیابی ہوئی۔ اس وقت قیصر دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے سر پر تاج تھا اور روم کے امراء اس کے ارد گرد تھے۔ اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جنہوں نے ان کی یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نسب کے اعتبار سے ان کے قریب میں سے کون شخص ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں نے کہا میں نسب کے اعتبار سے ان کے زیادہ قریب ہوں۔ قیصر نے پوچھا تمہاری اور ان کی قرابت کیا ہے؟ میں نے کہا رشتے میں وہ میرے چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوا بنی عبد مناف کا اور آدمی موجود نہیں تھا۔ قیصر نے کہا کہ اس شخص ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو مجھ سے قریب کر دو، اور جو لوگ میرے ساتھ تھے اس کے حکم سے میرے پیچھے قریب میں کھڑے کر دیے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص ابو سفیان کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ اس سے میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کے مدعی ہے، اگر یہ ان کے بارے میں کوئی جھوٹ بات کہے تو تم فوراً اس کی تکذیب کر دو۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ خدا کی قسم اگر اس دن اس بات کی شرم نہ ہوتی کہ کہیں میرے ساتھی میری تکذیب نہ کر بیٹھیں تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیے تھے، لیکن مجھے تو اس کا خطرہ لگا رہا کہ کہیں میرے ساتھی میری تکذیب نہ کر دیں، اس لیے میں نے سچائی سے کام لیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے ترجمان سے کہا اس سے پوچھو کہ تم لوگوں میں ان صاحب کا نسب کیسا سمجھا جاتا ہے۔ میں نے بتایا کہ ہم میں ان کا نسب بہت عمدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس نے پوچھا اچھا یہ نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا کیا اس دعویٰ سے پہلے ان پر کوئی جھوٹ کا الزام تھا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا تو اب بڑے امیر لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزور اور کم حیثیت کے لوگ؟ میں نے کہا کہ کمزور اور معمولی حیثیت کے لوگ ہی ان کے زیادہ تر ماننے والے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی جا رہی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، تعداد برابر بڑھتی جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہو کر اسلام لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں۔ اس نے پوچھا انہوں نے کبھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، لیکن آج کل ہمارا ان سے ایک معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں ان کی طرف سے معاہدے کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوائے اس کے اور کوئی ایسا موقع نہیں ملا جس میں کوئی ایسی بات جھوٹی ملا سکوں جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو اور اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی جھٹلانے کا ڈر نہ ہو۔ اس نے پھر پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے لڑائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس نے پوچھا تمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں نے کہا لڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی، کبھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور کبھی ہم انہیں۔ اس نے پوچھا وہ تمہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ کہا ہمیں وہ اس کا حکم دیتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں
اور اس کا کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں۔ ہمیں ان بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ نماز، صدقہ، پاک بازی و مروت و وفا، عہد اور امانت کے ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب میں اسے یہ تمام باتیں بتا چکا تو اس نے اپنے ترجمان سے کہا، ان سے کہو کہ میں نے تم سے ان کے نسب کے متعلق دریافت کیا تو تم نے بتایا کہ وہ تمہارے یہاں صاحب نسب اور شریف سمجھے جاتے ہیں، اور انبیاء بھی یوں ہی اپنی قوم کے اعلیٰ نسب میں پیدا کیے جاتے ہیں۔ میں نے تم سے یہ پوچھا تھا کہ کیا نبوت کا دعویٰ تمہارے یہاں اس سے پہلے بھی کسی نے کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ہمارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس سے پہلے تمہارے یہاں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ صاحب بھی اسی دعوے کی نقل کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کیا جا چکا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے دعوی نبوت سے پہلے کبھی ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا؟ تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اس سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک شخص جو لوگوں کے متعلق کبھی جھوٹ نہ بول سکا ہو وہ خدا کے متعلق جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا؟ تم نے بتایا کہ نہیں۔ میں نے اس سے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو میں یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نبوت کا دعویٰ کر کے وہ اپنے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے بڑے لوگ کرتے ہیں یا کمزور اور بے حیثیت لوگ؟ تم نے بتایا کہ کمزور، غریب قسم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں، اور یہی گروہ انبیاء کی ہر دور میں اطاعت کرنے والا رہا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کہ ان تابعداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا گھٹتی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر بڑھ ہی رہے ہیں۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی اس سے پھر بھی گیا ہے؟ تم نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ایمان کا بھی یہی حال ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھر کوئی چیز اس سے مومن کو ہٹا نہیں سکتی۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کہ نہیں۔ انبیاء کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا تم نے کبھی ان سے یا انہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے، اور تمہاری لڑائیوں کا نتیجہ ہمیشہ کسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا، بلکہ کبھی تم مغلوب ہوتے ہو اور کبھی وہ۔ انبیاء کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں لیکن انجام انہی کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ وہ تم کو کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے۔ تمہیں وہ نماز، صدقہ، پاک بازی، وعدہ وفائی اور ادائے امانت کا حکم دیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایک نبی کی یہی صفت ہے۔ میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے۔ جو باتیں تم نے بتائیں اگر وہ صحیح ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر حکمران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں۔ اگر مجھے ان تک پہنچ سکنے کی توقع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا، اور اگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ کا نام مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا، ترجمہ: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ خط ہے محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف۔ اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت قبول کر لے۔ اما بعد، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ اسلام قبول کرو، تمہیں بھی سلامتی و امن حاصل ہوگی، اور اسلام قبول کرو، اللہ تمہیں دوہرا اجر دے گا، ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس دعوت سے منہ موڑ لیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسے کلمے پر آ کر ہم سے مل جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے، یہ کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو پروردگار بنائے۔ اب بھی اگر تم منہ موڑتے ہو تو اس کا اقرار کر لو کہ اللہ تعالیٰ کے واقعی فرما بردار ہم ہی ہیں۔
ابو سفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب ایک ساتھ چیخنے لگے اور شور و غل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے تھے۔ پھر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیے گئے۔ جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا آیا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تو میں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ بہت آگے بڑھ چکا ہے۔ بنو الاسفر رومیوں کا بادشاہ بھی اس سے ڈرتا ہے۔ ابو سفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم مجھے اسی دن سے اپنی ذلت کا یقین ہو گیا تھا اور برابر اس بات کا بھی یقین رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور غالب ہوں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل کر دیا، حالانکہ پہلے میں اسلام کو برا جانتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2941۔ عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے خیبر کی لڑائی کے دن فرمایا تھا کہ اسلامی جھنڈا میں ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا۔ اب سب اس انتظار میں تھے کہ دیکھیے جھنڈا کسے ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو سب سرکردہ لوگ اسی میدان میں رہے کہ کاش انہی کو مل جائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا کہ وہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہیں۔ آخر آپ کے حکم سے انہیں بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کی آنکھوں میں لگا دیا اور فوراً ہی وہ اچھے ہو گئے، جیسے پہلے کوئی تکلیف ہی نہ رہی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم ان یہودیوں سے اس وقت تک جنگ کریں گے جب تک یہ ہمارے جیسے مسلمان نہ ہو جائیں، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی ٹھہرو، پہلے ان کے میدان میں اتر کر انہیں تم اسلام کی دعوت دے لو اور ان کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کی خبر کر دو، پھر وہ نہ مانے تو لڑنا۔ اللہ کی قسم اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2942۔ ابو اسحاق نے بیان کیا، ان سے حمید نے کہا کہ میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قوم پر چڑھائی کرتے تو اس وقت تک کوئی اقدام نہ فرماتے جب تک صبح نہ ہو جاتی۔ جب صبح ہو جاتی اور اذان کی آواز سن لیتے تو رک جاتے، اور اگر اذان کی آواز سنائی نہ دیتی تو صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے۔ چنانچہ خیبر میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔ اس حدیث میں بھی اشارہ ہے کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے ہر وہ موقع تلاش کر لینا چاہیے جس سے جنگ کا خطرہ ٹل سکے، کیونکہ اسلام کا مقصد جنگ ہرگز نہیں ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2943۔ اسماعیل بن جعفر نے بیان کیا، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ساتھ لے کر ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2944۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے حمید نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خیبر تشریف لے گئے، اور آپ کی عادت تھی کہ جب کسی قوم تک رات کے وقت پہنچتے تو صبح سے پہلے ان پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ جب صبح ہوئی تو یہودی اپنے پھاوڑے اور ٹوکرے لے کر باہر کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے۔ جب انہوں نے اسلامی لشکر کو دیکھا تو چیخ پڑے، محمد واللہ محمد، لشکر سمیت آ گئے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اب خیبر تو خراب ہو گیا کہ جب ہم کسی قوم کے میدان میں مجاہدانہ اتر آتے ہیں تو کفر سے ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہو جاتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2945۔ سعید بن مسیب نے بیان کیا، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پس جس نے اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں تو اس کی جان اور مال ہم سے محفوظ ہے، سوا اس حق کے جس کی بنا پر قانوناً اس کی جان و مال زد میں آئے، اور اس کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ اس کی روایت عمر اور ابن عمر نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2946۔
ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ کعب رضی اللہ عنہ جب نابینا ہو گئے تھے کہ ساتھ ان کے دوسرے صاحبزادوں میں یہی عبداللہ انہیں لے کر راستے میں ان کے آگے آگے چلتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے کا ارادہ کرتے تو مصلحت کے لیے دوسرا مقام بیان کرتے تاکہ دشمن کو خبر نہ ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2947۔ عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم اتفاق ہوتا کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی جہاد کا قصد کریں اور وہی مقام بیان فرما کر اس کو نہ چھپائیں۔ جب آپ غزوہ تبوک کو جانے لگے تو چونکہ یہ غزوہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمبا سفر تھا اور جنگلوں کو طے کرنا تھا اور مقابلہ بھی بہت بڑی فوج سے تھا، اس لیے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تاکہ دشمن کے مقابلے کے لیے پوری تیاری کر لیں۔ چنانچہ غزوے کے لیے جہاں آپ کو جانا تھا یعنی تبوک، اس کا آپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2948۔ عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے خبر دی کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ کم ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جمعرات کے سوا اور کسی دن نکلیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2949۔ معمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عبد الرحمن بن کعب بن مالک نے اور انہیں ان کے والد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن نکلے تھے۔ آپ جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2950۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر 4 رکعت پڑھی، پھر عصر کی نماز الحلیفہ میں 2 رکعت پڑھی، اور میں نے سنا کہ صحابہ حج اور عمرہ دونوں کا لبیک ایک ساتھ پکار رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2951۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے، ان سے یحییٰ بن سعید نے، ان سے عمرہ بنت عبد الرحمن نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ مدینہ سے حجۃ الوداع کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے 5 دن باقی تھے۔ ہفتے کے دن ہمارا مقصد حج کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم مکے سے قریب ہوئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، جب وہ بیت اللہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی سے فارغ ہو جائے تو احرام کھول دے، پھر حج کے لیے بعد میں احرام باندھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ 10ویں ذی الحج کو ہمارے یہاں گائے کا گوشت آیا۔ میں نے پوچھا کہ گوشت کیسا ہے تو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے جو گائے قربان کی ہے یہ اسی کا گوشت ہے۔ یحییٰ نے بیان کیا کہ میں نے اس کے بعد اس حدیث کا ذکر قاسم بن محمد سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ قسم اللہ کی، عمرہ بنت عبد الرحمن نے تم سے یہ حدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2952۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے مدینے سے رمضان میں نکلے اور روزے سے تھے۔ جب آپ مقام قدید پر پہنچے تو آپ نے افطار کیا۔ سفیان نے کہا کہ زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2953۔ عمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں بکیر نے، انہیں سلیمان بن یسار نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ اگر فلاں 2 قریشی حباب بن اسود اور نافع بن عبد عمر جن کا آپ نے نام لیا تم کو مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آپ سے رخصت ہونے کی اجازت کے لیے حاضر ہوئے اس وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلاں فلاں قریشی اگر تمہیں مل جائیں تو انہیں آگ میں جلا دینا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ آگ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے سزاوار نہیں ہے، اس لیے اگر وہ تمہیں مل جائیں تو انہیں قتل کر دینا، آگ میں نہ جلانا۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 2954۔ عبید اللہ عمری نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے دوسری سند، اور مجھ سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسماعیل بن زکریا نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے، ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خلیفہ وقت کے احکام سننا اور انہیں بجا لانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے جب تک کہ گناہ کا حکم نہ دیا جائے۔ اگر گناہ کا حکم دیا جائے تو پھر نہ اسے سننا چاہیے اور نہ اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2955۔ اعرج نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ ہم لوگ گو دنیا میں سب سے پیچھے آئے لیکن آخرت میں جنت میں سب سے آگے ہوں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2956۔ اور اسی سند کے ساتھ روایت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امام کی مثال ڈھال جیسی ہے کہ اس کے پیچھے رہ کر اس کی آڑ میں یعنی اس کے ساتھ ہو کر جنگ کی جاتی ہے، اور اسی کے ذریعے دشمن کے حملے سے بچا جاتا ہے۔ پس اگر امام تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا حکم دے اور انصاف کرے اس کا ثواب اسے ملے گا، لیکن اگر بے انصافی کرے گا تو اس کا وبال اس پر ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2957۔ جویریہ نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب ہم دوسرے سال پھر آئے تو ہم میں سے جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، دو شخص بھی اس درخت کی نشاندہی پر متفق نہیں ہو سکے جس کے نیچے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، اور یہ صرف اللہ کی رحمت تھی۔ جویریہ نے کہا، میں نے نافع سے پوچھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کیا موت پر لی تھی؟ فرمایا کہ نہیں، بلکہ صبر و استقامت پر بیعت لی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2958۔ وہیب نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن یحییٰ نے، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہراہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2959۔ یزید بن ابی عبید نے بیان کیا اور ان سے سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، پھر ایک درخت کے سائے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب لوگوں کا ہجوم کم ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، ابن الاکوع کیا بیعت نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تو بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا دوبارہ اور بھی، چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی۔ یزید بن ابی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ سے پوچھا، ابو مسلم اس دن آپ حضرات نے کس بات پر بیعت کی تھی؟ کہا کہ موت پر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2960۔ حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ انصار خندق کھودتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہتے تھے، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ کے لیے جب تک ہمارے جسم میں جان ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یوں فرمایا، اے اللہ، زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے، پس تو آخرت میں انصار اور مہاجرین کا اکرام فرمانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2961۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک شخص آیا اور ایسی بات پوچھی کہ میری کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب کیا دوں۔ اس نے پوچھا، مجھے یہ مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص بہت ہی خوش اور ہتھیار بند ہو کر ہمارے امیروں کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا ہے، پھر وہ امیر ہمیں ایسی چیزوں کا مکلف قرار دیتے ہیں کہ ہم ان کی طاقت نہیں رکھتے۔ میں نے کہا، اللہ کی قسم میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں۔ البتہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی حیات مبارکہ میں تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک مرتبہ حکم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا لاتے تھے۔ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تم لوگوں میں اس وقت تک خیر رہے گی جب تک تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تمہارے دل میں کسی معاملے میں شبہ پیدا ہو جائے کہ کیا جائے یا نہیں تو کسی عالم سے اس کے متعلق پوچھ لو تاکہ تشفی ہو جائے۔ وہ دور بھی آنے والا ہے کہ کوئی ایسا آدمی بھی جو صحیح مسئلے بتا دے تمہیں نہیں ملے گا۔ اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جتنی دنیا باقی رہ گئی ہے وہ وادی کے اس پانی کی طرح ہے جس کا صاف اور اچھا حصہ تو پیا جا چکا ہے اور گدلا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2964۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا، ان سے عمر بن عبید اللہ کے غلام سالم ابی نظر نے، سالم ان کے منشی تھے، بیان کیا کہ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے موقع پر جس میں لڑائی بھی ہوئی تھی سورج کے ڈھلنے تک جنگ شروع نہیں کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2965۔ اس کے بعد آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، لوگو، دشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمنا دل میں نہ رکھا کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو۔ البتہ جب دشمن سے مٹ بھیڑ ہو ہی جائے تو پھر صبر و استقامت کا ثبوت دو، یاد رکھو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ اس کے بعد آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، بادل بھیجنے والے، احزاب دشمنوں کے دوستوں کو شکست دینے والے، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2966۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ جنگ تبوک میں شریک تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ کر میرے پاس تشریف لائے۔ میں اپنے پانی لادنے والے ایک اونٹ پر سوار تھا، چونکہ وہ تھک چکا تھا اس لیے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ جابر، تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے گئے اور اسے ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی، پھر تو وہ برابر دوسرے اونٹوں کے آگے آگے چلتا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اپنے اونٹ کے متعلق کیا خیال ہے؟ میں نے کہا کہ اب اچھا ہے، آپ کی برکت سے ایسا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کیا اسے بیچو گے؟ انہوں نے بیان کیا کہ میں شرمندہ ہو گیا کیونکہ ہمارے پاس پانی لانے کو اس کے سوا اور کوئی اونٹ نہیں رہا تھا، مگر میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بیچ دے۔ چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ دیا اور یہ طے پایا کہ مدینے تک میں اسی پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری شادی ابھی نئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ کر اپنے گھر جانے کی اجازت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عنایت فرما دی۔ اس لیے میں سب سے پہلے مدینہ پہنچ آیا۔ جب ماموں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق پوچھا۔ جو معاملہ میں کر چکا تھا اس کی انہیں اطلاع دی تو انہوں نے مجھے برا بھلا کہا، ایک اونٹ تھا تیرے پاس، وہ بھی بیچ ڈالا، اور اب پانی کس پر لائے گا؟ جب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا کہ کنواری سے شادی کی ہے یا بیوہ سے؟ میں نے عرض کیا تھا بیوہ سے۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ باقرہ سے کیوں نہ کی؟ وہ بھی تمہارے ساتھ کھیلتی اور تم بھی اس کے ساتھ کھیلتے، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ابھی کنوارے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میرے باپ کی وفات ہو گئی ہے، یا یہ کہا کہ وہ احد میں شہید ہو چکے ہیں اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے اچھا نہیں معلوم ہوا
کہ انہی جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کے لاؤں جو نہ انہیں ادب سکھا سکے نہ ان کی نگرانی کر سکے، اس لیے میں نے بیوہ سے شادی کی تاکہ وہ ان کی نگرانی کرے اور انہیں ادب سکھائے۔ انہوں نے بیان کیا، کہا پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو صبح کے وقت میں اسی اونٹ پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھر وہ اونٹ بھی واپس کر دیا۔ مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نزدیک بائع میں یہ شرط لگانا اچھا ہے، کچھ برا نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2967۔ قتادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں ایک دفعہ کچھ دہشت پھیل گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کے گھوڑے پر سوار ہو کر حالات معلوم کرنے کے لیے سب سے آگے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی، البتہ اس گھوڑے کو ہم نے دوڑنے میں دریا کی روانی جیسا تیز پایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2968۔ جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے محمد نے اور ان سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مدینہ میں لوگوں میں دہشت پھیل گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے ایک گھوڑے پر جو بہت سست تھا سوار ہوئے اور تنہا ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ کے پیچھے سوار ہو کر نکلے۔ اس کے بعد واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوفزدہ ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، البتہ یہ گھوڑا دریا ہے۔ اس دن کے بعد پھر وہ گھوڑا دوڑ وغیرہ کے موقع پر کبھی پیچھے نہیں رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2969۔ سفیان نے بیان کیا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا، انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا تھا اور زید نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا تھا، وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اپنا ایک گھوڑا ایک شخص کو سواری کے لیے دے دیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ بازار میں وہی گھوڑا بک رہا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اسے خرید سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھوڑے کو تم نہ خریدو اور اپنا صدقہ خواہ خرید کر ہی ہو واپس نہ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2970۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک گھوڑا سواری کے لیے دے دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا بک رہا ہے، اپنے گھوڑے کو انہوں نے خریدنا چاہا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے نہ خریدو اور اس طرح اپنے صدقے کو واپس نہ لو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2971۔ ابو صالح نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر یہ امر مشکل نہ گزرتا تو میں کسی سریہ یعنی مجاہد کا ایک چھوٹا سا دستہ جس کی تعداد زیادہ سے زیادہ 40 ہو کی شرط بھی نہ چھوڑتا، لیکن میرے پاس سواری کے اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں ان کو سوار کر کے چلوں، اور یہ مجھ پر بہت مشکل ہے کہ میرے ساتھی مجھ سے پیچھے رہ جائیں۔ میری تو یہ خوشی ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2972۔ یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا اور ایک جوان اونٹ میں نے چڑھنے کو دیا تھا۔ میرے خیال میں میرا یہ عمل تمام دوسرے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا کہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا۔ میں نے ایک مزدور بھی اپنے ساتھ لے لیا تھا، پھر وہ مزدور ایک شخص خود یعلی بن امیہ رضی اللہ عنہ سے لڑ پڑا اور ان میں سے ایک نے دوسرے کے ہاتھ میں دانت سے کاٹ لیا، دوسرے نے جھٹ جو اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فریادی ہوا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچنے والے پر کوئی تاوان نہیں فرمایا کہ کیا تمہارے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکہ تم اسے چبا جاؤ جیسے اونٹ چباتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2973۔ ثعلبہ بن ابی مالک قرظی نے خبر دی کہ قیس بن سعد انصاری رضی اللہ عنہ نے، جو جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علمبردار تھے، جب حج کا ارادہ کیا
تو احرام باندھنے سے پہلے کنگھی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2974۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک نہ ہوں گا؟ چنانچہ وہ نکلے اور آن حضرت سے جا ملے۔ اس رات کی شام کو جس کی صبح کو خیبر فتح ہوا ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلامی پرچم اس شخص کو دوں گا، یا آپ نے یہ فرمایا کہ کل اسلامی پرچم اس شخص کے ہاتھ میں ہوگا جسے اللہ اور اس کے رسول اپنا محبوب رکھتے ہیں، یا آپ نے یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے اور اللہ اس شخص کے ہاتھ پر فتح فرمائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، حالانکہ ان کی آنے کی ہمیں کوئی امید نہ تھی، کیونکہ وہ آشوب چشم میں مبتلا تھے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا انہی کو دیا اور اللہ نے انہی کے ہاتھ پر فتح فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2975۔ اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے باپ نے، اور ان سے نافع بن جبیر نے بیان کیا کہ میں نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہے تھے کہ کیا یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرچم نصب کرنے کا حکم فرمایا تھا؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2976۔ لیث نے بیان کیا، ان سے عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن مسیب نے، اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلام جس کی عبارت مختصر اور فصیح و بلیغ ہو اور معنی بہت وسیع ہو دے کر بھیجا گیا ہے، اور رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زمین کے خزانوں کی کنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے رب کے پاس جا چکے، اور جن خزانوں کی وہ کنجیاں تھیں انہیں اب تم نکال رہے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2977۔ ظاہری نے بیان کیا کہ مجھے عبید اللہ بن عبداللہ نے، انہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خبر دی، اور انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک جب شاہ روم ہرقل کو ملا تو اس نے اپنا آدمی انہیں تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ اس وقت ایلیا میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ آخر طویل گفتگو کے بعد اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک منگوایا۔ جب وہ پڑھا جا چکا تو اس کے دربار میں ہنگامہ برپا ہو گیا، چاروں طرف سے آواز بلند ہونے لگی اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ جب ہم باہر کر دیے گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابن ابی کبشہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، کا معاملہ تو اب بہت آگے بڑھ چکا ہے، یہ ملک بنی اصفر قیصر روم بھی ان سے ڈرنے لگا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2978۔ ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خبر دی، نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا، اور ان سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ہجرت کا ارادہ کیا تو میں نے والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر آپ کے لیے سفر کا ناشتہ تیار کیا تھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ جب آپ کے ناشتے اور پانی کو باندھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ملی تو میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بجز میرے کمر بند کے اور کوئی چیز اسے باندھنے کے لیے نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ پھر اسی کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک سے ناشتہ باندھ دینا اور دوسرے سے پانی۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، اور اسی وجہ سے میرا نام ذات النطاقین 2 کمر بندوں والی پڑ گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2979۔ عطا نے خبر دی، انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کا گوشت بطور توشہ مدینہ لے جایا کرتے تھے۔ یہ لے جانا بطور توشہ ہوا کرتا تھا، اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2980۔ سوید بن نعمان نے خبر دی کہ خیبر کی جنگ کے موقع پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے۔ جب لشکر مقام صہبا پر پہنچا جو خیبر کا نشیبی علاقہ ہے تو لوگوں نے عصر کی نماز پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا منگوایا۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ستو کے سوا اور کوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وہی ستو کھایا اور پیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی، ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2981۔ سلمہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب لوگوں کے پاس زاد راہ ختم ہونے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگ اپنے اونٹ ذبح کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سن کر کہا، ان اونٹوں کے بعد پھر تمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا، کیونکہ انہی پر سوار ہو کر اتنی دور دراز کی مسافت بھی تو طے کرنی تھی۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، لوگ اگر اپنے اونٹ بھی ذبح کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ان کے پاس باقی کیا رہ جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر لوگوں میں اعلان کر دو کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بجائے اپنا بچا کھچا توشہ لے کر یہاں آ جائیں۔ سب لوگوں نے جو کچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باقی بچ گئی تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی۔ پھر سب کو ان کے برتنوں کے ساتھ آپ نے بلایا، سب نے بھر بھر کر اس میں سے لیا، اور جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2982۔ عبدہ نے خبر دی، انہیں ہشام نے، انہیں وہب بن کیسان نے، اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم ایک غزوہ پر نکلے، ہماری تعداد 300 تھی، ہم اپنا راشن اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ آخر ہمارا توشہ جب تقریباً ختم ہو گیا تو ایک شخص کو روزانہ صرف ایک کھجور کھانے کو ملنے لگی۔ ایک شاگرد نے پوچھا، اے ابو عبداللہ، جابر رضی اللہ عنہ ایک کھجور سے بھلا ایک آدمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدر ہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک کھجور بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک ایسی مچھلی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا، اور ہم 18 دن تک خوب جی بھر کر اسی کو کھاتے رہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2983۔ ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب حج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جا رہے ہیں اور میں صرف حج کر پائی ہوں۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جاؤ عمرہ کراؤ۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی، تمہیں اپنی سواری کے پیچھے بٹھا لیں گے۔ چنانچہ آپ نے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ تنعیم سے احرام باندھ کر عائشہ رضی اللہ عنہا کو عمرہ کرا لائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرصے میں مکے کے بالائی علاقے پر ان کا انتظار کیا یہاں تک کہ وہ آ گئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2984۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا، ان سے عمرو بن عوس نے، اور ان سے عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنی سواری پر اپنے پیچھے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا کر لے جاؤں اور تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرا لاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2985۔ ایوب نے بیان کیا، ان سے ابو قلابہ نے، اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی سواری پر ان کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تمام صحابہ حج اور عمرہ دونوں ہی کے لیے ایک ساتھ لبیک کہہ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2986۔ ابو صفوان نے بیان کیا، ان سے یونس بن یزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، ان سے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گدھے پر اس کی پالان رکھ کر سوار ہوئے جس پر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، اور اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2987۔ نافع نے خبر دی اور انہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے بالائی علاقے سے اپنی سواری پر تشریف لائے۔
اسامہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ بھی جو کعبے کے کلید بردار تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام میں اپنی سواری بٹھا دی اور عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں بیت اللہ الحرام کی کنجی لائیں انہوں نے کعبے کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ آپ کافی دیر تک اندر ٹھہرے رہے اور جب باہر تشریف لائے تو صحابہ نے اندر جانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے بلال کو دروازے کے پیچھے کھڑا پایا اور ان سے پوچھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے اس جگہ کی طرف اشارہ کیا جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے یہ پوچھنا یاد نہیں رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رکعتیں پڑھی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2988۔ معمر نے خبر دی، انہیں حمام نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انصاف کر دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے اس طرح پر کہ اسے اس پر سوار کرائے یا اس کا سامان اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے، اور اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، اور ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے، اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2989۔ عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے علاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2990۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں داخل تھے، اتنے میں وہاں کے رہنے والے یہودی پھاوڑے اپنی گردنوں پر لیے ہوئے نکلے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مائے آپ کے لشکر کے دیکھا تو چلا اٹھے کہ یہ محمد لشکر کے ساتھ آ گئے، محمد لشکر کے ساتھ، محمد لشکر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہ سب بھاگ کر قلعہ میں پناہ گزین ہو گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور نعرہ تکبیر بلند فرمایا، ساتھ ہی ارشاد ہوا کہ خیبر تو تباہ ہو چکا، کہ جب کسی قوم کے آنگن میں ہم اتر آتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ اور انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم کو گدھے مل گئے اور ہم نے انہیں ذبح کر کے پکانا شروع کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے پکارا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں میں جو کچھ تھا سب الٹ دیا گیا۔ اس روایت کے مطابق علی نے سفیان سے کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2991۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے عاصم نے، ان سے ابو عثمان نے، ان سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آواز بلند ہو جاتی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب خدا کو نہیں پکار رہے ہو، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، برکتوں والا ہے، اس کا نام اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2992۔ سفیان بن عینہ نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبد الرحمن نے اور ان سے سالم بن ابی الجعد نے اور ان سے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم کسی بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے
اور جب کسی نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2993۔ شعبہ نے بیان کیا، ان سے حسین نے، ان سے سالم نے اور ان سے جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب ہم بلندی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے اور نشیب میں اترتے تو سبحان اللہ کہتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2994۔ عبدالعزیز بن ابی سلمہ نے بیان کیا، ان سے صالح بن کیسان نے، ان سے سالم بن عبداللہ نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرہ سے واپس ہوتے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں یوں کہا، جب آپ جہاد سے لوٹتے تو جب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا نشیب سے کنکریلے میدان میں آتے تو 3 مرتبہ اللہ اکبر کہتے، فرماتے اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ملک اس کا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں، اور وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم واپس ہو رہے ہیں توبہ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے اور اس کی حمد پڑھتے ہوئے۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا کفار کی تمام جماعتوں کو شکست دے دی۔ صالح نے کہا کہ میں نے سالم بن عبداللہ سے پوچھا، کیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے لفظ آئبون کے بعد انشاءاللہ نہیں کہا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2995۔ ابراہیم ابو اسماعیل سکسکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابو موسیٰ سے سنا، وہ اور یزید بن ابی کبشہ ایک سفر میں ساتھ تھے اور یزید سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ ابو بردہ نے کہا کہ میں نے اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے بارہا سنا، وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے ان تمام عبادات کا ثواب لکھا جاتا ہے جنہیں اقامت یا صحت کے وقت یہ کیا کرتا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2996۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کے لیے غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اس کے لیے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا اور اس مرتبہ بھی زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا اور پھر زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر فرمایا کہ ہر نبی کے حواری ہوتے ہیں، میرے حواری زبیر ہیں۔ سفیان نے کہا کہ حواری کے معنی معاون مددگار کے ہیں یا وفادار محرم راز کو حواری کہا گیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2997۔ عاصم بن محمد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ نے بیان کیا اور ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ دوسری سند ہم سے ابو نعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا میں جانتا ہوں اگر لوگوں کو بھی اکیلے سفر کی برائیوں کے متعلق اتنا علم ہوتا تو کوئی سوار رات میں اکیلا سفر نہ کرتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2998۔ ہشام نے بیان کیا، انہیں ان کے والد نے خبر دی، انہوں نے بیان کیا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے سفر کی رفتار کے متعلق پوچھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کس چال پر چلتے؟ یحییٰ نے کہا، عروہ نے یہ بھی کہا تھا کہ میں سن رہا تھا لیکن میں اس کا کہنا بھول گیا۔ غرض اسامہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ ذرا تیز چلتے، جب فراخ جگہ پاتے تو سواری کو دوڑا دیتے، نس اونٹ کی چال جو عنق سے تیز ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2999۔ زید بن اسلم نے خبر دی، ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے کے راستے میں تھا، اتنے میں ان کو صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ عنہ ان کی بیوی کے متعلق سخت بیماری کی خبر ملی، چنانچہ آپ نے تیز چلنا شروع کر دیا، اور جب سورج غروب ہونے کے بعد شفق ڈوب گئی تو آپ سواری سے اترے اور مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھی۔
پھر کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ تیزی کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تاخیر کر کے دونوں نمازیں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا فرماتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3000۔